اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، او لوگو، حیا اور شرم اتنی پیاری اور اتنی بہترین چیز ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی شرم اور حیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ کس بات سے شرم آتی ہے؟ فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، ان یردہما صفرا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے، اس بات پہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا لوگوں کو، ایمان بدلنا، عقیدہ بدلنا، دھرم بدلنا ایک طریقے کا، ایک اسٹائل بن چکا ہے لوگوں کا۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ کر لو، یہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کر لو، یہ دین سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہاں چلے جاؤ، یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ آج لوگ لالچ کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے یا اسی طریقے سے ڈر کی وجہ سے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ کتنے طریقے سے چینج کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، فتنے میں پڑنے والا آدمی صبح کے وقت میں مومن تو شام کے وقت میں کافر، اور شام کے وقت میں مومن تو صبح کے وقت میں کافر۔ اور کبھی کبھی انسان بہت بڑی قیمت کی وجہ سے نہیں بلکہ مختصر اور معمولی چیزوں کی وجہ سے بھی بے ایمان ہو جاتا ہے، بہت معمولی چیزوں کی وجہ سے بھی اپنے ایمان کو سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی چیزوں کی وجہ سے بھی انسان اپنے ایمان اور عقیدے کو بدل دے گا۔ یہ فتنے کا معاملہ ہے میرے بھائیو۔ شیخ اور بولنا ہے؟ اور بولیں گے کہ ایک گھنٹہ ہو گیا تقریباً، تو آدھا گھنٹہ بولیے ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور حدیث دیکھیں اسی فتنوں کے تعلق سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، عن قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال غنم، بکریاں ہوں گی۔ یعنی ایک وقت ایسا آ جائے گا دنیا کے اندر فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچانا مشکل پڑ جائے گا، اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا، اتنے زیادہ فتنے۔ اور آج دیکھیں دنیا کے اندر کس شکل میں فتنے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو بھی فتنہ کہا، اولاد کو بھی فتنہ کہا، پھر یہ بھی بتایا کہ اچھائی کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا اور برائی کے ذریعے سے بھی آزمایا جائے گا، اور یہ بھی کہ انسان کو کبھی اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر بھی آزماتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اپنے سماج کے اندر دیکھیں، اپنے شہر اور اپنے ملک کے اندر دیکھیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان فتنے کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے بہت ہوں گے، دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا، ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، عقیدے کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، انسان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی، اور ان بکریوں کا وہ کیا کرے گا؟ فرمایا فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے وہ انسان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، وہیں پہ رہنے لگے گا، بکریاں چرائے گا، اور بکریاں چرا کر انہی کا دودھ پیے گا، اپنی زندگی گزارے گا، اور انہی پہاڑ کی چوٹیوں پہ وہ اللہ اللہ کرے گا، دین پر عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا۔ انسان دنیا کے اندر اس کو اپنے ایمان کی، اپنی عقیدے کی حفاظت کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، ہر طرف فتنے ہی فتنے پھیلے ہوئے ہوں گے، انسان اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ آج آپ دیکھیں اپنے سماج کے اندر، آج آپ دیکھیں اپنے قرب و جوار کے اندر، کتنے طریقے کے فتنے آپ کو مل جائیں گے جس کے ذریعے سے انسان کا ایمان، اس کا عقیدہ
ہمارے اور آپ کی جیبوں کے اندر موبائل رکھا ہوا ہے، ہمارے اور آپ کے پاس میں موبائل ہے. اس موبائل کے ذریعے سے اگر آپ چاہیں تو اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، اور یہی آپ کا غلط استعمال کرنا خود آپ کا موبائل آپ کے لیے فتنہ بن جائے گا. آج دیکھیں نا، لوگوں کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن موبائل کے اوپر جو میسج آتے ہیں ان کو پڑھنے کا ٹائم ہے. واٹس ایپ کے اوپر جو میسج آتے ہیں وہ پڑھنے کا ٹائم ہے ان کے پاس، لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ ہمارا موبائل خود ہمارے لیے فتنہ بن گیا. آج اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، کبھی کبھی تو دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل نکال کر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی ریل چلا رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اس کے اندر گیم کھیل رہا ہے. وہی موبائل اس کے لیے فتنہ بن چکا ہے، اور اس کو نیک اعمال سے دور کر رہا ہے، نماز سے دور کر رہا ہے، اور اس کو مسجدوں کے قریب جانے سے دور کر رہا ہے، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے سے دور کر رہا ہے. موبائل ہی فتنہ. آپ اسی طریقے سے غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے ہیں، جو ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے ہیں. آج دنیا آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کے لیے اور اس کو خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے میرے بھائیوں. اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی، اور وہ اس کو لے کر پہاڑوں پہ چلایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کی اور اپنی عقیدے کی حفاظت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. آج دیکھیں، میری مائیں بہنیں اگر پروگرام میں آئی ہوں تو ایک ان کے حوالے سے بھی ایک فتنے کا ذکر کر دیتے. کتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر بے حیائی کا فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے کس طریقے سے ہمارے گھروں کو، ماؤں بہنوں کو کس طریقے سے لوگوں نے ان کو اپنے چنگل میں پھانسا، اور کس طریقے سے ان کو بے حیائی کی طرف دھکیل دیا. گھروں کے اندر ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، وہاں سے سیکھ رہی ہیں. گھروں کے اندر موبائل ہے، وہاں سے سیکھ رہی ہیں. سیریل دیکھ رہی ہیں، وہاں سے سیکھ رہی ہیں، اور ویسے ہی رہنے کی کوشش کر رہی ہیں، ویسے ہی کپڑے لے کے آ رہی ہیں، ویسے ہی کپڑے پہننے کی کوشش کر رہی ہیں. بے حیائی کا فتنہ آج ہمارے سماج کے اندر آ گیا. یہ بھی ایک فتنہ ہے جس سے انسان کا ایمان اور عقیدہ بگڑ رہا ہے، جس سے اس کے نامہ اعمال، جس سے اس کے نیک اعمال بگڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بے حیائی کے تعلق سے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. او لوگو، جب تمہارے اندر حیا ہی نہ رہے، جس انسان کے اندر حیا نہیں رہتی پھر وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو اپنی بے حیائی کے اندر بھی اسٹائل نظر آتا ہے، اس کو اپنی بے حیائی کے اندر بھی کارنامہ نظر آتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے، جب تمہارے اندر حیا ہی نہ ہوگی، فاصنع ما شئت، تو جو تم چاہو گے کرتے پھروگے. آج دیکھو، شادی بیاہ کا موقع ہو، خود ماں باپ اپنے اولاد کو اور خاص طور سے اپنے بچیوں کو کس طریقے کے کپڑے لا کر دیتے، اور وہ مائیں اور وہ بہنیں اور وہ لڑکیاں اور وہ بچیاں ان کپڑوں کو پہن کر بے پردہ ہو کر، بے نقاب ہو کر شادیوں میں جا رہی ہیں. یہ بے حیائی کا فتنہ آج ہمارے یہاں پوری تیزی کے ساتھ میں پھیل گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے، حیا، شرم کتنی پیاری چیز ہے، کتنی بہترین چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، او لوگو، حیا اور شرم اتنی پیاری اور اتنی بہترین چیز ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا، ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا
یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی شرم اور حیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ کس بات سے شرم آتی ہے؟ فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، ان یردہما صفرا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے، اس بات پہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود شرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی شرم آتی۔ شرم اور حیا اتنی پاکیزہ اور اتنی بہترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شرم اور حیا کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی ستیر یحب الحیاء والستر، بے شک تمہارا رب شرم کرنے والا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور شرم اور حیا کو، پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ او میرے بھائیو، یہ شرم اور حیا اتنی پیاری چیز ہے کہ خود اللہ تعالیٰ شرم و حیا کرتا ہے، اور ہمارے یہاں بے حیائی، ہمارے یہاں بے شرمی، اور کون کر رہا ہے؟ ہمارے گھر کی بچیاں، مسلمانوں کی بچیاں، ان کے کپڑے دیکھو، شادی بیاہ میں ان کا آنا جانا دیکھو، کہاں سے سیکھ رہی ہیں؟ موبائل سے سیکھ رہی، کہاں سے سیکھ رہی ہیں؟ سیریلوں سے سیکھ رہی۔ اور غور کیجئے، شرم و حیا اتنی پیاری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی شرم و حیا کرتا ہے، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرم و حیا کرتے تھے، اور اتنے شرم والے تھے، اتنے حیا والے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، جس طریقے سے ایک کنواری لڑکی، ایک جوان لڑکی اپنے گھر کے اندر جس طریقے سے پورے پاکیزہ ماحول میں شرم و حیا کے ساتھ میں رہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ شرم و حیا اتنی زیادہ پسندیدہ چیز ہے، لیکن فتنہ بے حیائی کے راستے سے بھی آیا، اور جس نے ہمارے گھروں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ کون سا گھر ایسا ہے جس کے اندر بے حیائی نہیں ہوتی؟ کون سا گھر ایسا ہے جس کے اندر شرم و حیا باقی ہے اور بے حیائی نام کی چیز نہیں ہے؟ لڑکی بے حیا ہے، لڑکی کے باپ کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ٹوک دے۔ لڑکی کے کپڑے اس طریقے کا پہناوا نہیں ہے جس طریقے کا اسلام نے بتایا، لیکن ماں اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹوکے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ماں اور باپ ہی اپنے بچوں کو اس طریقے کے کپڑے لا کر دیتے ہیں۔ اور غور کریں، شرم و حیا کتنی پیاری چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرماتے، آپ لیٹے ہوئے تھے، اور آپ جس کپڑے کو، جس لنگی کو پہنے ہوئے تھے، وہ کپڑا، وہ لنگی تھوڑا سا اوپر تھی، اور آپ کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی، آپ کی پنڈلی کھلی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے لیٹے رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے لیٹے رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصب ثیابہ، حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑے کو بھی صحیح کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سارے لوگ چلے گئے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جب ابو بکر آئے تھے آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے، آپ نے اپنے کپڑے کو صحیح نہیں کیا، آپ نے اپنی پنڈلی کو نہیں ڈھانکا، عمر آئے آپ ایسے ہی لیٹے رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے آپ اٹھ کر بھی بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنی پنڈلی کو بھی ڈھانک لیا، اپنے کپڑے کو بھی صحیح کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ،
او عائشہ میں ایسے آدمی سے شرم و حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہو، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہو، میں ایسے آدمی سے حیا کیوں نہ کروں؟ کیا پتہ چلا کہ نبی کے صحابہ شرم حیا کرنے والے تھے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شرم اور حیا کرنے والے ہیں میرے بھائیوں۔ تو بے حیائی کا بھی ایک فتنہ ہے جو ہمارے سماج کے اندر آ گیا ہے، بے حیائی کا بھی ایک فتنہ ہے جو ہمارے سماج کے اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک حدیث سنیں اسی تعلق سے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جمع کرے گا، سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا، سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا حفاتن، ننگے پیر ہوں گے، عراتن، ننگے بدن ہوں گے، غرلا، اور بغیر ختنے کے ہوں گے۔ قیامت کے دن سارے لوگ، کسی کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو بیان فرمایا، اما عائشہ نے جب یہ سنا کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوں گے اور سارے برہنہ ہوں گے، کسی کے بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی سختیوں کے بارے میں بہت ساری مرتبہ اور بہت مرتبہ اللہ کے نبی نے بتایا، لیکن ان ساری سختیوں کے بیچ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کو فکر ہوئی تو کس بات کی فکر ہوئی؟ فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ جب قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ برہنہ ہوں گے، کسی کے بدن کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گے، اللہ کے نبی پھر جب قیامت کے دن مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو عورت تو شرم کی وجہ سے مر جائیں گی۔ کس کی فکر ہوئی قیامت کے دن بھی؟ نہ جنت کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، نہ جہنم کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، نہ قیامت کی سختیوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، بس اتنا سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن نہ مردوں کے بدن پر کوئی کپڑا ہوگا، نہ عورتوں کے بدن پر کوئی کپڑا ہوگا، تو سب سے پہلے فکر کس بات کی ہوئی؟ سب سے پہلے فکر ہوئی شرم اور حیا کی، اور فرمایا اے اللہ کے نبی اگر ایسا معاملہ ہوگا تو عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی، عورتیں شرم سے مر جائیں گی۔ یہ فکر ہوتی ہے ایک نیک عورت کو اپنے شرم حیا کی، یہ فکر ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت کو اپنے شرم و حیا کی، یہ فکر ہوتی ہے ایک دیندار عورت کو، ایک مسلمان عورت کو اپنے شرم و حیا کی۔ قیامت کے دن کی سختیوں کے بارے میں نہیں پوچھا کہ کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، ایسا کیسے ہوگا، لوگوں کا کیا حال ہوگا، نہیں، سوال پوچھا تو کس بارے میں پوچھا؟ صرف ایک چیز کے بارے میں سوال پوچھا، اور وہ سوال کیا تھا؟ صرف شرم و حیا کے تعلق سے سوال تھا۔ اس لیے میرے ماؤں بہنوں، شرم و حیا کا خیال کرو، پردے کا خیال کرو۔ یہ فتنے کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، مردوں کے اندر کسی اور شکل میں، عورتوں کے اندر کسی اور شکل میں، اور میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کے ایمان اور عقیدے کو بگاڑ دے۔ بہت طریقے کے فتنے، چند کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر بھی دیا، جیسے موبائل کا فتنہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا، بے حیائی کا فتنہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی عورتیں تو مارے غیرت کے، مارے شرم کے مر جائیں گی۔ جس وقت مرد ان کی طرف دیکھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا، آپ نے فرمایا اے عائشہ اس دن کی سختی اتنی ہوگی، اس دن کا معاملہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی میرے بھائیوں، اتنی زیادہ سختی ہوگی۔ تو شرم اور حیا کیجئے۔ بے حیائی کا فتنہ بھی آج ہمارے اندر، خاص طور سے ہمارے گھروں میں اور ہمارے
مسلم عورتوں کے اندر یہ فتنہ آ چکا ہے۔ فتنے کی کئی شکلیں ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔